ہم رمضان کے دوسرے عشرے یعنی عشرے مغفرت کے آخری لمحات میں ہیں۔ کیا ہم نے وہ معافی حاصل کر لی جس کا وعدہ اللہ نے اس عشرے میں کیا ہے؟ ہم اکثر گناہوں کی فہرست دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، لیکن ہم اس غفور و رحیم کی رحمت کی وسعت کو بھول جاتے ہیں جو ایک سچی پکار پر سمندر کی جھاگ جتنے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ استغفار صرف چند الفاظ کا نام نہیں، یہ روح کی پکار ہے۔ رمضان سیریز کی اس 19ویں قسط میں ہم بات کریں گے کہ کیسے استغفار ہماری زندگی کی گرہیں کھول سکتا ہے اور معافی مانگنے کا اصل ڈھنگ کیا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی پردہ پوشی اور معافی مانگنا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا، بلکہ یہ رزق میں برکت، اولاد کی نعمت اور پریشانیوں سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ اللہ کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ، میں اپنی کوشش میں ہار گیا، اب تو ہی مجھے سنبھال لے۔ جس کی زبان استغفار سے تر رہتی ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم اکثر تسبیح تو پھیرتے ہیں مگر ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ معافی مانگنے کا اصل ڈھنگ یہ ہے کہ آپ کے دل میں ٹوٹی ہوئی تسبیح جیسا احساس ہو۔ اللہ کو وہ گناہگار بہت پسند ہے جو ندامت سے چور ہو کر اس کے سامنے آئے۔ استغفار کے بہترین لمحات سحری کا وقت اور افطار سے چند منٹ پہلے کے ہیں۔ اس وقت سید الاستغفار پڑھیں یا محض اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے کہیں۔ یاد رکھیے، اللہ آپ کے الفاظ کی فصاحت نہیں دیکھتا، وہ آپ کے دل کی تڑپ دیکھتا ہے۔ ایک سچا آنسو جو ندامت میں گرے، وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ استغفار انسان کے اندر سے تکبر ختم کر دیتا ہے۔ جب ہم روزانہ معافی مانگتے ہیں تو ہمیں احساس رہتا ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں۔ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں کام رک رہے ہیں یا دل بے چین رہتا ہے تو استغفار کی تسبیح پکڑ لیں، یہ آپ کے دل پر پڑے ہوئے گناہوں کے زنگ کو اتار دے گی۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا ہی تیسرے عشرے یعنی جہنم سے آزادی کے لیے آپ کا راستہ ہموار ہوگا۔ خود بھی معافی مانگیں اور دوسروں کو بھی معاف کریں، کیونکہ جو زمین والوں کو معاف کرتا ہے، عرش والا اسے معاف کر دیتا ہے۔ آج افطار تک اپنی زبان پر استغفر اللہ کو جاری رکھیں۔ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اپنے رب سے صلح کر لیں، وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ پلٹ کر آئے۔ کل کی قسط میں ہم دوسرے عشرے کو الوداع کہیں گے اور اس موضوع پر بات کریں گے جس کا انتظار ہر مومن کو ہوتا ہے، یعنی تیسرا عشرہ اور اعتکاف کی تیاری۔ ذیشان اظہر آفیشل سے جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔